رکاوٹ ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ جب آپ اللہ کی نافرمانی چھوڑیں گے تو خدا کا قرب ملے گا اور پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ جو تمہارے دل میں آئے گا، تمہاری زبان پہ آئے گا، حق تعالیٰ دیکھیں گے میرا دوست مجھے پکار رہا ہے، اور حق تعالیٰ اس کی دعا کو جلدی قبول فرمائیں گے۔ پہلے اس کے دوست بنو تو صحیح۔ ہم تو 2 نفل پڑھ کے آسمان وال منہ کر کے بیٹھے ہیں، لے بازی میں ہوں بڑی پہنچی ہستی ہیں، ہوں تو گل ہی کوئی نہیں ہے۔ جب تک مولا کی نافرمانی رہے گی، یاد رکھو اللہ کی دوستی نہیں مل سکتی۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، میں ہندوستان میں گیا تو ایک جگہ پہ حضرت فرماتے میں نے واز کیا تو ایک مولانا صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضرت اللہ کی دوستی کا کوئی آسان سا رستہ بتائیں۔ کیوں جی بتا دیں آپ کو؟ کیا بات ہے، خاموش کیوں ہو گئے؟ اللہ کی دوستی کا کوئی آسان سا رستہ بتائیں، آسان سا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اللہ کی دوستی میں کیا چیز رکاوٹ ہے تاکہ تمہاری سمجھ میں آئے۔ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ فرمایا کبھی جہاز پہ چڑھے ہو؟ کہنے لگا جی کئی مرتبہ سفر کیا ہے۔ آپ میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے نا، حج کے لیے گئے، عمرے کے لیے گئے، یا کہیں بھی اور سفر کیا، جہاز پہ بیٹھے ہو نا۔ جہاز جب موجود ہو تو اس کے لیے سب سے اہم پہلی چیز ہوتی ہے پائلٹ اچھا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس کا پیٹرول پورا ہو، ایندھن اس کا پورا ہو، اور تیسرے نمبر پر جو خاص چیز ہے، جب جہاز رن وے پہ اڑنے کے لیے، اڑان بھرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو آپ نے کبھی غور کیا ہوگا بڑی ریسیں دی جاتی ہیں، بڑا وہ شور کرتا ہے اڑنے سے پہلے۔ وہ کیا ہو رہا ہے؟ پریشر، سٹیم دی جا رہی ہے اس میں۔ اگر سٹیم نہیں ہوگی وہ اڑے گا نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ زور پتہ نہیں کتنا تیل اس کا لگ جاتا ہے جب وہ اڑتا ہے۔ جب وہ اڑ کے فضا میں سیدھا ہو جاتا ہے نا، پھر تو وہ ہوا کے دوش پہ بھاگتا جاتا ہے۔ لیکن جب اس نے اڑنا ہوتا ہے، یہاں پر 3 چیزیں اہم ہیں، پائلٹ، اور اس کے بعد اس کا پیٹرول، اور تیسری چیز اس کی سٹیم بھرے گی، پریشر دیا جاتا ہے اس کو رن وے پہ لا کر کھڑا کر کے ریسے دے دے کے پریشر دے کے پھر اس کو بھگایا جاتا ہے پوری سپیڈ سے 500-600 کلومیٹر کی رفتار پہ بھاگ کے پھر وہ اڑتا ہے، آگے والا ویل اٹھاتا ہے۔ تو اب جو اس کو پریشر دیا گیا، اگر کوئی دشمن اس کے پریشر میں ایک فائر کر دے اور اس کا پریشر ڈاؤن ہو جائے، پریشر نکل جائے، سارا سٹیم نکل جائے، پائلٹ بھی بیکار، جہاز بھی بیکار، اس کا ایندھن بھی بیکار، وہ اڑے گا نہیں، زمین پہ تھوڑا بہت دوڑ سکتا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح اگر آپ نے اپنا روحانی جہاز اڑانا ہے اور مولا تک جانا ہے تو سب سے پہلے ایک روحانی اچھا سا پائلٹ بھی ڈھونڈنا پڑے گا۔ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ سانو تو نماز روزہ ہی کافی ہے، سانو تو نماز روزہ ہی کافی ہے، لو یہیں سے نہیں نکلے۔ شیطان نکلنے بھی نہیں دیتا۔ شیطان جو دنیا کے چپے چپے پہ عبادت کر کے جہنم رسید ہو گیا، وجہ اس کی کیا ہے؟ عبادت تو اس نے کی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 3 آئینیں اس میں تھی، ایک نہیں تھی۔ عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، اللہ کی معرفت کا بڑا علم تھا اس کو، لیکن چوتھی عین نہیں تھی۔ وہ کیا؟ اللہ کا عاشق نہیں تھا۔ اللہ کا، اگر خدا کا عاشق ہوتا خدا کے حکم پہ مر مٹتا۔ بس مولا نے حکم دیا، سامنے کیا، ہم کچھ نہیں جانتے۔ آج کافر بھی ہمیں کہتے ہیں تم بیت اللہ کو سجدہ کر رہے ہو، وہ تو جناب ایک کمرہ ہے، وہ تو ایک پتھر ہے، تم پتھر کو پوج رہے ہو۔ ہم بیت اللہ کو نہیں پوج رہے، ہم تو مولا کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ اس نے حکم دے دیا ادھر منہ کرو، پہلے حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف، ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب حکم آ گیا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ہم تو مولا کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ خدا کا عاشق ہوتا اللہ کے حکم پہ مر مٹتا، چونکہ اندر عشق نہیں تھا، اللہ کی محبت نہیں تھی، خالی عبادت تھی، تو بھٹک گیا، تکبر آ گیا اس کے اندر۔ تو فرمایا کہ اگر تم مولا تک جانا چاہتے ہو تو پہلی چیز کیا ہے؟ روحانی پائلٹ، ہیں جی، اللہ والا کو ڈھونڈ لو جس سے آپ کی مناسبت ہے۔ ساری دنیا وسیع ہے، پورا پاکستان، جس سے آپ کا دل ملتا ہے کوئی اللہ والا ڈھونڈ لو۔ فرمایا یہ پائلٹ پہلی چیز ہے، اس کے بغیر منزل نہیں ملے گی۔ اور دوسری چیز ہے فرمایا اس کا ایندھن، اور ایندھن کیا ہے؟ ذکر، قرآن کی تلاوت۔ چاہے آپ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، آپ جہاد میں لگے ہوئے ہیں، آپ تدریس میں لگے ہوئے ہیں، آپ مذہبی سیاست کے اندر لگے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے جناب اس کے ایندھن ہیں، ٹھیک ہے بالکل۔
ذکر اذکار عبادات جتنے نیک اعمال یہ سب کچھ موجود ہے۔ اب تیسری چیز ہے اسٹیم، پریشر، وہ تیسری چیز، اور وہ کیا ہے؟ روحانیت۔ نیک اعمال سے ایک اندر نور جمع ہوتا ہے جس سے انسان کی روحانی پرواز ہوتی ہے، جس سے انسان کی روحانی پاور ہوتی ہے، جس سے انسان نے اڑ کر اپنے مولا کی طرف جانا ہے۔ شیطان اس میں فائر لگاتا ہے، کہیں بد نظری کا فائر لگا دیا، کہیں اس نے جناب کسی اور گناہ کا فائر لگا دیا، کہیں اس نے دنیا کا انجیکشن لگا دیا، کہیں ماں باپ کی نافرمانی کا انجیکشن لگا دیا، کہیں اس نے حسن پرستی کا انجیکشن لگا دیا، کوئی نہ کوئی اس نے فائر کیا اور وہ نشانے پہ لگا۔ جو اندر نیک اعمال سے تھوڑا سا نور آیا تھا وہ نکل گیا، تو لہٰذا تمہارا روحانی جہاز اڑنے کی بجائے وہیں کھڑا رہ گیا۔ آئی بات سمجھ؟ 100 سال کے نمازی ہیں، چہرے پہ ٹکے کا بھی نور نہیں ہے، اتنی تلاوتیں کرنے کے باوجود روحانیت نہیں ہے، عبادت کر کر کے پھر بھی وہ پتھر مزاج کے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کہ ان کے اندر نورانیت نہیں، روحانیت نہیں ہے، خالی عبادت ہے۔ اور جب تک اس کی نورانیت کو، اس کی روحانیت کو محفوظ نہیں کرو گے، آپ کا جہاز مولا کی طرف کبھی نہیں اڑ سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو میرے محترم سامعین، عبادات کے نور کو اندر محفوظ کرنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو 50 نمازیں تو نہیں پڑھتے تھے، یہی 5 ہی تو پڑھتے تھے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہے نا، 1 پاؤ جو صدقہ کیا، آج اس کے مقابلے میں ہم احد پہاڑ سونے کا بھی صدقہ کر دیں تو صحابہ کے پاؤ جو کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ جو خلوص، جو روحانیت، جو نورانیت ان کے دل کے اندر ہے، میرے اور آپ کے دل اس سے خالی ہیں۔ سمجھ آ گئی یہ بات کہ نہیں؟ تو اگر مولا تک جانا ہے تو بھائی اس روحانیت کو محفوظ کرنا پڑے گا۔ یاد رکھو، ایک بندہ 24 گھنٹے عبادت کرتا ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن ایک مرتبہ کسی غیر محرم کو، حسین کو یا حسینہ کو دیکھ لے، ساری عبادت کا نور ایک نظر کے راستے سے باہر چلا جائے گا۔ اب ختم ہو گیا، فارغ ہو گیا وہ، بالکل وہ اپنے آپ کو جو مرضی سمجھتا پھرے، میرے تو محراب بہت بڑا ہے، میری تسبیح بہت بڑی ہے، میری پگڑی بہت بڑی، یہ سب اس کی غلط فہمی ہے۔ جو عبادت کا نور تھا وہ سارا ہی نکل گیا اس کا۔ تو میرے محترم سامعین، آج یہی بیماری ہے ہمیں، عبادت تو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، نماز پڑھ لی،